بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تکبیر ٹی وی کے برمنگھم اسٹوڈیو سے روحانی دنیا کی یہ نشست خاص ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ اس نشست میں خصوصیت کے ساتھ اپنے خالق اور مالک کے ساتھ قرب کی باتیں ہوتی ہیں، اور جس ماحول میں اور زندگی کی جس جہت میں ہم لوگ جی رہے ہیں، ایک بڑا المیہ ہے، ایک روحانی المیہ ہے کہ ہمارے من کی دنیا اور ہمارے اندر کا احساس مطمئن نہیں ہے، سکون مفقود ہے، اور سکینت اور یکسوئی اور اپنے آپ کو مطمئن کر لینے اور مطمئن پا لینے کی جو جد جہد ہے اور جو خواہش ہے، وہ یوں لگتا ہے جیسے بکھر رہی ہے، اور آج کا انسان ایک عجیب طرح کے تذبذب کا شکار ہے۔ لیکن جب ہم اللہ والوں کی تعلیمات کا مطالعہ کرتے ہیں، اور جب اللہ والوں کے قرب کے استعاروں کو اپنی شب و روز کی زندگی کا حصہ بناتے ہیں، تو پھر ہمیں اس چیز کا ادراک اور احساس بھی ہوتا ہے، اور اس چیز کا یقین بھی ہوتا ہے کہ وہ سکون کی دولت اور وہ اطمینان کی دولت اور وہ یکسوئی کی دولت اور وہ اپنے من کی دنیا کو آباد کرنے کی دولت جو جہان میں کہیں بھی میسر نہیں، اور یہ وہ سودا ہے جو بازار سے نہیں ملتا، یہ وہ سودا ہے جو کسی قیمت پر دستیاب نہیں ہے۔ تو اللہ والوں کا قرب اور اللہ والوں کی تعلیمات کی دلکشی اور جاذبیت جو ہے، وہ ہمیں سکون عطا کرتی ہے، ہمیں یکسو بناتی ہے، اور ہمیں اپنے خالق اور مالک کا قرب ادا کرتی ہے، جس کو ہم ذکر اللہ کہتے ہیں۔ اللہ کا ذکر یہ کیا ہے؟ یہ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا نا رب نے کہ لوگوں اللہ کے ذکر سے دل اطمینان پاتے ہیں۔ تو یہ جو دلوں کا اطمینان ہے اور دلوں کی جو طمانینت ہے اور دلوں کے اندر جو سکینت کا جذبہ ہے اور سکینت کی یہ روح ہے، یہ تبھی پیدا ہوتی ہے جب انسان اپنے آپ کو اپنے خالق اور مالک کے قریب کرتا ہے۔ اور خالق اور مالک کے قریب ہونے کے لیے جو ہمیں قرآن نے نسخہ کیمیا تجویز کی ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ کا ذکر صرف یعنی یقینی طور پر یہ چیز تو ہے جب ہم اللہ کا نام لیتے ہیں، جب ہم اللہ کی روحانی ضربیں اپنے دل کی تختی پر نقش کرتے ہیں، تو یقینی طور پر یہ اللہ کے ذکر کی ایک خاص کیفیت بھی ہوتی ہے، اللہ کے ذکر کی ایک خاص جہت بھی ہوتی ہے۔ لیکن زندگی ہمارا دین جو ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، وہ ہمیں زندگی کے مختلف عوامل میں اور زندگی کی مختلف جہات میں ہمیں یہ شعور اور ادراک دیتا ہے کہ اللہ کے ذکر کے کئی پہلو ہیں۔ آپ کسی اللہ والے کی جب صحبت میں بیٹھتے ہیں، جب اللہ والے کے کیل اور کال اور مقال کو جب آپ سنتے ہیں، تو وہ بھی خاص طور پر ایک ذکر کی کیفیت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کے ذکر کا خاصہ یہ ہے کہ وہ دلوں کو اطمینان عطا کرتا ہے۔ تو دلوں کے اطمینان اور دلوں میں سکینت کی کیفیت کو پیدا کرنے کے لیے جو بھی جہت انسان کو میسر آتی ہے، دراصل وہ اللہ کے ذکر کا ایک پرتو ہوتا ہے، اللہ کے ذکر کا ایک وہ اظہاریہ ہوتا ہے جو مختلف جہات میں مختلف زاویوں سے اور مختلف پیرائے میں ہماری زندگی میں شامل ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے سوشل زندگی کے، ہماری معاشرتی زندگی کے بے شمار پہلو ہیں جو ہمیں اپنے خالق اور مالک کے قریب لے جاتے ہیں۔ تو یہ جو روحانی دنیا کی نشست ہے، اس کا بھی بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے ناظرین کہ ہم جس ماحول میں، جس معاشرے میں اور آج کی جس زندگی میں ہم اپنے شب و روز بتا رہے ہیں، بہت کم ہمیں وقت ملتا ہے، بہت کم ہمیں توفیق کے ایسے لمحات ملتے ہیں کہ جن میں ہم یہ دولت، سکون کی دولت، یہ اپنے خالق اور مالک کے قرب کو پا لینے کی دولت، یہ اپنے من کی دنیا کو آباد کرنے کی دولت، یہ اپنے احساس کو توانا بنانے کی دولت، یہ ہم حاصل کریں، اس کا وقت ہمیں بہت کم ملتا ہے۔ تو یہ جو ایک خاص نشست ہے 40-45 منٹ کی، اس میں آپ جانتے ہیں کہ عالم اسلام کے ممتاز روحانی پیشوا اور خانقاہ عالم پناہ سلطان العارفین، برہان الواصلین، سلطان العاشقین، سلطان الفقر، ہرسخی سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خانقاہ کے زیب سجادہ حضرت صاحبزادہ
پیر سلطان فیاض الحسن سروری قادری دامت برکات القدسیہ ہمیں خاص وقت عنایت کرتے ہیں، اور اس دورانی میں یہ جو محدود سے وقت کا ایک دورانیہ ہوتا ہے، اس میں ہم پیر صاحب سے کیا پوچھ رہے ہوتے ہیں، ان سے کیا سن رہے ہوتے ہیں، یہ جاننے کی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھیے کہ باتیں اس وقت دل پر نقش ہوتی ہیں، اور باتیں اس وقت مجسم ہو کر من کی دنیا کو آباد کرتی ہیں جب انسان کامل یکسوئی کے ساتھ اور خود سپردگی کے ساتھ، آج انشاءاللہ پیر صاحب سے ہم معلوم کریں گے کہ یہ خود سپردگی کا جذبہ کیسے پیدا کیا جائے۔ میں اس وقت جو ہمارے ناظرین ہیں، بہت سارے ہمارے بھائی بھی دیکھ رہے ہوں گے، ہماری بہنیں بھی دیکھ رہے ہوں گی، نوجوان بھی کچھ دیکھ رہے ہوں گے یقیناً، اور بزرگ بھی، تو ضرور یہ ان سے میں گزارش کروں گا کہ یہ جو اس پر غور کیجئے کہ جو خود سپردگی کا جذبہ ہے، یعنی آپ اپنے خود کو کسی کے حوالے کر دینا، اور کسی کے حوالے کرنے سے مطلب یہ ہے کہ خود کو اپنے رب کے حوالے کرنا۔ اب رب نے بندوں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف دینے کے لیے کچھ اسباب رکھے ہوئے ہیں۔ جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، جب ہم قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، تو ہم اپنے خالق اور مالک کے قریب ہو رہے ہوتے ہیں، اور یہی وقت ہمارے لیے رب کی طرف سے سکینت کے نزول کا وقت ہوتا ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، رب کی بارگاہ میں اپنی پیشانی جھکاتے ہیں اور رکوع کرتے ہیں، قیام قعود کرتے ہیں، تو ہم اپنے خود کو رب کی قرب کے دائروں میں لے کر جاتے ہیں، اور یہی وقت ہوتا ہے رب کی بارگاہ سے سکینت کے پا لینے کا، تسکین کے پا لینے کا، اطمینان کے حاصل کر لینے کا۔ اسی طرح، بالکل اسی طرح، جب آپ کسی اللہ والے کی صحبت میں جب بیٹھتے ہیں، جب کسی اللہ والے کے دستے مقرب میں اپنا ہاتھ دیتے ہیں، جب کسی اللہ والے کی بارگاہ میں خود سپردگی کے جذبے کے ساتھ اپنے آپ کو آپ پیش کرتے ہیں، تو یہ وقت ہوتا ہے رب کی طرف سے سکینت کے نازل ہونے کا، رب کی طرف سے دلوں کے اطمینان، یعنی رب سے دلوں کے اطمینان کی کیفیت کے پا لینے کا وقت ہوتا ہے۔ تو اس لیے عموماً اس پروگرام میں ہم ہمیشہ گزارش بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ کوشش کریں کہ ہم اس وقت کو اپنے لیے، خود اپنے بھلے کے لیے، خود اپنی تسکین کے لیے، اور اپنے وجود کو اس روحانی سودے سے اور اس روحانی لذت سے بہرہ مند کرنے کے لیے کہ جو قیمتاً بھی کہیں پر دستیاب نہیں ہے۔ اور حقیقت یہ ہے، اگر آپ تصوف کا مطالعہ کریں اور روحانی زندگی کا مطالعہ کریں، تو یہ سودا کتابوں میں بھی نہیں ملتا۔ یہ جی انشاءاللہ، میں پیر صاحب، مجھے ابھی بتایا گیا کہ عالم اسلام کے ممتاز روحانی پیشوا اور خانقاہ عالم پناہ سلطان اللہ فین سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالی کے روحانی اور آپ کے نسبی وارث حضرت صاحبزادہ پیر سلطان فیاض الحسن سروری قادری دامت برکات القدسیہ اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ تو انشاءاللہ جو ہی ٹی وی کی اسکرین پر حضرت کی ہمیں زیارت ہوتی ہے، تو براہ راست کہ پیر صاحب سے انہی چیزوں جن کی ابتدائی میں ذکر کر رہا تھا، ہم کیبل پیر صاحب سے انشاءاللہ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے۔ جی السلام علیکم حضور پیر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء بڑی آپ کی کرم نوازی، آپ نے وقت عنایت فرمایا، اور اس ہماری کوتاہی کے باوجود کہ ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر بھی نہیں ہیں، لیکن پھر بھی آپ نے، اور ہمیں پتہ بھی ہے کہ الیکٹرانک میڈیا میں دور سے لیتے ہوئے پھر پرابلم بھی ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ نے شفقت فرمائی اور ہمارے ناظرین کے لیے یہ روحانی وقت عنایت کیا۔ حضور آپ کی صحت مبارک کیسی ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے، بس اللہ کا نام لیتے ہیں تو یہ صحت کی علامت ہے، کیونکہ اس کی توفیق کے بغیر اللہ کا نام بھی لینا مشکل ہے نا۔ جی حضور پیر صاحب، میں ابھی آپ کی تشریف آوری سے پہلے کچھ چند باتیں عرض کر رہا تھا اپنے ناظرین سے، اور میں ان سے کہہ رہا تھا کہ کیوں پیر صاحب سے حوالے سے رہنمائی لیں گے۔ سلطان صاحب کی سلطان الفقر سلطان العارفین سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالی کی تعلیمات میں خاص بات جو ہمیں منفرد بھی اور جداگانہ بھی ملتی ہے دیگر بزرگوں کی تعلیمات سے، وہ ہے کہ ایک مرشد کا تصرف جو ہے اس پر سلطان العارفین نے بہت زور دیا ہے۔
تو آج بڑا جی چاہتا ہے کہ پیر صاحب چونکہ ہم ایسے وقت میں جی رہے ہیں کہ دوریاں بڑھ گئی ہیں، روحانی طور پر بھی ہم نے اپنے آپ کو کمزور کر لیا، تو یہ جو مرشد کا تصرف ہے ایک مرید کے لیے بھی، ایک طالب کے لیے بھی، اور کسی کے لیے بھی جو اس وقت آپ کی زیارت کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے مرید بھی نہ ہو سکتا ہے آپ کے طالب بھی نہ ہو، لیکن یہ تصرف کا جو سلطان العارفین کی خانقاہ کا دائرہ ہے اور اس کا جو ایک وسیع احاطہ ہے، اس پر کچھ آپ آج کلام بھی عنایت فرمائیں۔ میں تو گزارش کروں گا آپ تصرف فرمائیں بھی صحیح، اور روحانی طور پر ہمیں کو تھوڑا سا تسکین عطا کریں پیر صاحب۔ جزاک اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، حمد الشاکرین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ففروا الی اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں، ایک نچوڑ ہوتا ہے کسی بھی چیز کا، اب وہ یہ ہے کہ اللہ سے، اللہ کی ذات سے ہمارا تعلق جس بنیاد پر ہے، اس بنیاد کو ہم نے کتنا مضبوط سمجھا ہوا ہے اور محفوظ سمجھا ہوا ہے۔ یہ جو اللہ کے پیار کے رشتے ہیں، یہ اس کی اپنی ایک نوعیت ہوتی ہے۔ ہم جب بات کرتے ہیں نا اللہ والے، تو سامنے سے ظاہر، صاف ظاہر ہو رہا ہوتا ہے۔ کچھ ایسی ہستیاں ہیں جن کا ٹائٹل ہی اللہ والے ہے، یعنی ان کا ہونا، ان کا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کھانا پینا، رہنا سہنا، یعنی اس میں ہر چیز میں یہ نظر آئے کہ یہ اللہ والا ہے۔ اب اس معیار پر اگر پورا اترتا ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ جس رشد کی بات مرشد میں رکھ دی گئی ہے اور جس ہدایت کا نور راہ طریقت پر چل کر عطا ہوتا ہے، اس کے بارے میں کوئی سوالیہ نشان نہیں رہتا ہے۔ تو یہ بات بڑی اہم ہے کہ آپ کس حد تک کسی ذات میں انوالو ہو چکے ہیں، کس حد تک آپ کسی ذات کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ چکے ہیں۔ تو یہ وہ مرشدی کی صورت ہے جو اگر نصیب ہو جائے تو پھر بندے میں اور مولا میں رابطے نہ رہیں تو بڑی حیرت کی بات ہوگی۔ یعنی اس کیفیت کے باوجود اگر رابطہ نہیں ہے تو پھر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کے ہاں تو کمی ہے نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی کمی ایسی رہ گئی تھی اس طرف سے، جس نے اتنی محنت کے باوجود، اتنی محبت کے باوجود، اتنے پیار کے باوجود، اتنے خلوص کے باوجود، وہ جو اس کی روح ہے اس کو قائم نہیں رہنے دیا۔ تو آپ یہ بات سمجھیے گا کہ دیکھیں، روحانیت، طریقت، قلبی معاملات، روحی معاملات، سری معاملات، یہ ساری چیزیں، اس کا تعلق اسی نسبت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے، اپنی مخلوق کے لیے، اپنے چاہنے والوں کے لیے اپنی چاہتوں کے دروازے کھولتے ہوئے سب سے پہلے کملی والا مصطفیٰ عطا کیا، جو اس کائنات کے سب سے بڑے مرشد ہیں، اور پھر صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نتیجے میں ایک عظیم الشان جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تیار ہوئی، اور پھر جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ میں تمہیں دو چیزیں عطا کر رہا ہوں، اللہ کی کتاب قرآن مجید اور میری اطرت،
اور ظاہر ہے اطرت میں سب سے پہلے وہ لوگ شامل ہیں جنہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے افراد کے طور پہ سمجھا جائے گا اور سمجھنا چاہیے، جیسے جی ازواج مطہرات ہیں۔ اب اگر ہم سیدہ طیبہ طاہرہ مومنہ عاتقہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات والا صفات کو، جو حضور کی زوجہ محترمہ ہیں اور ان کے بطن سے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین کا تولد ہوتا ہے، اور پھر ان کے عقد کی وجہ سے سیدنا علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو پہلے بھی کافی اوصاف نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی ہیں، جی میرا بھائی ہے، یہ تمہارا مولا ہے کیونکہ میں تمہارا مولا ہوں، تو یہ ساری جی کیفیات۔ لیکن آپ دیکھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ صرف یہ زوجہ مبارکہ بلکہ تمام ازواج مطہرات اس دائرہ رحمت میں، اور اگر ہم دیکھیں تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات اور آپ کی جو خوبصورت ادائیں ہیں، ان کو جی جتنا زیادہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا ہے، اور جو اس پر انہوں نے اپنی محبتیں نشاور کی ہیں، تو یہ وہ بنیادیں ہیں، اور ہم ان سے سیکھتے ہیں اور وہ ہمیں سکھاتے ہیں، اور سیکھنے سکھانے کا یہ عمل اتنا عظیم ہے کہ آپ ذرا سوچئے، آپ جب کسی کو کوئی سبق عطا کر رہے ہوں، آپ ضروری نہیں ہے کہ اگلا بندہ آپ سے وہ سبق اسی طرح لے رہا ہو، لیکن یہ آپ کے اوصاف کا کمال ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا کمال ہے کہ فرمایا قیامت کی صبح تک جو دیکھ رہے ہیں جو نہیں دیکھ رہے ہیں، اگر کسی نے نبی کے کسی عاشق سے اپنا ربط قائم رکھا اور ان سے عقیدت جاری رکھی اور ان کے مقتدی بنے اور انہیں اپنا مقتدا مانا، تو فرمایا صدیوں کے بعد بھی ان کے لیے ہدایت کا دروازہ کھلا رہے گا۔ اللہ تو آج جتنی روحانیت ہے، آج جتنی طریقت ہے، اب شریعت تو ظاہر ہے، قرآن شریعت ہے، سنت شریعت ہے، جی اعمال صالح شریعت ہے، لیکن یہ جو 1400 سال کا سفر ہے، یہ جو صحبت رسول کا اثر ہے، اور یہ جو کردار واہ واہ صدق و سبحان اللہ صفا کا سبحان نور ہے، اللہ اور یہ جو واہ واہ وقار عدل و انصاف کا معیار ہے، اور یہ جو شرم و حیا اور عطاؤں کا ایک سلسلہ ہے، اور یہ جو تدبر اللہ قرآن اور واہ معارف الہیہ کا ایک خزانہ ہے جو ان ہستیوں سے مل رہا ہے۔ اور پھر ذرا آپ غور سے دیکھیں، جب ہم دیکھتے ہیں کہ مصطفیٰ تو مصطفیٰ ہے، مرتضیٰ بھی مرتضیٰ ہے، لیکن مجتبیٰ کا کیا کہنا؟ حسن مجتبیٰ، فراست کا یہ ایک عظیم خزانہ ہے، اور بے یہ شک فیضان آج بھی موجود ہے۔ یہاں ایک بڑی اہم بات ہے، جی جی عقیدت میں پاکیزگی اور طہارت بڑی ضروری ہے۔ عقیدے کو سرخروئی سے گزارنا بہت ضروری ہے۔ ہوں اہل بیت سے محبت نہیں، مودت ہونی چاہیے، لیکن واہ اہل بیت کے عنوان کو بنیاد بنا کر شان صحبت رسول کو اگر کم کیا جائے تو ہمارے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہوگا۔ تو بے شک آج ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم مذاہب کی تشکیل کی بجائے، مسالک کی ترویج کی بجائے، عقائد کے نام پر تفریق کی بجائے امت کی بحالی کی بات کریں، امت کو واہ واہ سبحان نبی سے اللہ جوڑنے سبحان کی بات کریں۔ دیکھیں، قبائل، خاندان، رسم رواج
اور برادریاں اور دوستانے اور تنظیمیں اور تحریکیں اپنی جگہ پر انسان جنوں کو بڑے فائدے پہنچاتی ہیں نا، لیکن یقین کیجئے یہ اس وقت فائدہ نفع میں بدلنے کی بجائے نقصان میں بدل جاتا ہے جب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹتے ہیں۔ حضور کی امت میں جڑا ہوا نگینہ کیسا لگے گا؟ تو اس وقت ہمیں امت مصطفیٰ کی بحالی کی ضرورت ہے، اور وہ بغیر روحانی طاقت کے ممکن نہیں ہے، وہ طریقت کے بغیر ممکن نہیں ہے، طریقت شریعت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور حقیقت آشنا ہونے کے لیے اور شناور معرفت ہونے کے لیے آپ کو ایک ایسی دوستی کا اور ایسی محبت کا اور ایسے جذبوں کا اور ایسے پیار کا تعلق چاہیے جو آپ 100 چاہیں ٹوٹ جاؤں مگر آپ کو ٹوٹنے نہ دے، جوڑ کے رکھے، ملا کے رکھے، ایک کر دے، قریب کر دے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ جو اللہ نے کیفیت بیان کی ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ دیکھیں یہاں 2 قسم کی قرب ہیں، ایک قرب کا تعلق بھی نبی سے ہے، دوسرے قرب کا تعلق بھی نبی سے ہے۔ اور کمال یہ ہے شاہ صاحب کہ دونوں قربوں کے نتیجے میں فائدہ اہل ایمان کو ہو رہا ہے۔ فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ یہ کمال بھی اور یہ کریڈٹ بھی اور یہ شان بھی نبی کو جاتی ہے کہ نبی کو اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے کہ وہ قربتیں بانٹتا ہے مومنوں میں، اور قربتوں کا معیار بنتا بھی یہی نظر آنا چاہیے کہ ان کی جان سے بھی زیادہ نبی ان کو اپنی قربت عطا کر دیتا ہے۔ اب دوسری قربت کی طرف آئیے، وازواجہ، جو نبی کی ازواج ہیں، جو نبی کے نکاح میں ہیں، جو نبی کے قرب میں ہیں، جو نبی کے بستر میں ہیں، جو نبی کی محبت میں ہیں، جو نبی کے عشق میں ہیں، جو نبی کے کرم میں ہیں، جو نبی کی عطا میں ہیں، جو نبی کی وفا میں ہیں، ان کے بارے میں فرمایا ان کی ازواج کے بارے میں تمہیں کیا سوچنا ہے؟ امہاتہم وازواجہ امہاتہم، مومنو تمہاری تو پھر عید بن گئی، وہ نبی کی بیویاں ہیں، نبی کے قرب میں ہیں، اور ان کی وجہ سے مومنو اللہ نے تمہیں یہ عطا کر دیا ہے مقام کہ تمہیں مومن بھی کہہ دیا ہے، اور تمہارے ایمان کی معراج ان ہستیوں کو اپنی مائیں سمجھنے میں بھی رکھ دی ہے۔ تو یہ وہ روحانی فیوز و برکات ہیں جو عقائد کی اصلاح کے بغیر ممکن سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ناظرین کیسی فکر انگیز گفتگو، اور میں ابھی کبر پیر صاحب گفتگو سے پہلے جو عرض کر رہا تھا نا کہ قرب کے معنی، اب دیکھا آپ نے کہ ایک جب روحانی شخصیت گفتگو کرتی ہیں اور وہ شروع میں آپ نے فرمایا اللہ والے، تو ضرور غور کیجیے گا کہ ایک شخص ہماری طرح کے لوگ بشر، لیکن ان کا ٹائٹل بن گیا اللہ والے، اور پیر صاحب نے کس قرب کی لذتوں کے ساتھ یہ اللہ والوں کے قرب کو بیان کیا۔ پیر صاحب آج میں صبح میں جہاں میاں والی میں ہوں تو ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، یہ آپ کے گھر کی میں بات آپ سے پوچھنے لگا ہوں، تو تقریباً ان کی کوئی 87 عمر تھی، یعنی 87 برس۔ تو وہ بتانے لگے کہ ان کے والد صاحب آپ کے دادا جان کے عقیدت مند تھے، آستانے پر مرید تھے، اور آپ کے دادا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا گھر کا کاروبار تھا، درزی تھے ہم، میں بھی اور میری یعنی اس نے بتایا میری ماں بھی، میرے والد بھی، اور ایک ہماری بہن تھی وہ بھی درزی تھی، تو لیکن بالکل کام کاروبار کچھ بھی نہیں تھا اور فاقوں پر آ گئے۔ تو وہ بتانے لگے کہ میرے والد صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم گئے آپ کے دادا جان کے پاس، تو جا کر ان کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا کہ ہمارے پاس یہ فن تو ہے لیکن کوئی کپڑے ہی نہیں سلانے آتا اور ہم بالکل بھوکوں مارے ہیں۔ تو حضرت نے دعا فرمائی اور انہیں کہا کہ ٹھیک ہے آپ چلے جائیں، اللہ تعالیٰ برکت عطا کرے گا۔ تو وہ بتانے لگے کہ ان کو ان کے والد صاحب نے کہا، ظاہر ہے 150-200 سال پہلے کی بات،
تو وہ کہنے لگے کہ رات کو خواب میں دوبارہ جن رات کو جب میں سویا تو خواب میں حضرت صاحب کی زیارت ہوئی اور آپ نے مجھے روٹی پکڑائی. تو وہ کہتے ہیں وہ روٹی لے کر میں اپنے یعنی خواب پہ ہی سفر کر کے اپنے گھر آیا، اور جب گھر پہنچ گیا تو پھر میری آنکھ بھی کھل گئی. اور تو کہتے ہیں جب صبح آنکھ کھلی تو نماز کے فوراً بعد دروازے پر دستک شروع ہو گئی، اور اس کے بعد پھر شام تک نہیں پتا 10 بندے کپڑے سلانے آئے، 15 بندے کپڑے سلانے آئے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت بھی نہیں تھا، اور ہم نے کچھ ٹیلر بھی رکھ لیے، ان کے پاس بھی وقت نہیں تھا. اور تو اصل میں معلوم یہ کرنا تھا، یہ آپ کے گھر کی چونکہ بات ہے آپ کے دادا جان کی، تو صرف عرض یہ کرنا تھا کہ آپ یہ تھوڑا سا فرمائیں کہ جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ یہ جو اب رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے، رزق تو اللہ سے ملتا ہے، اولاد بھی اللہ سے ملتی ہے، صحت بھی اللہ سے ملتی ہے، یہ سب ہم جانتے ہیں. لیکن یہ جو بزرگوں کا تصرف ہے کہ ایک ہی لمحے میں ایک گھرانے کی مالی حوالے سے بھی اور زندگی کے حوالے سے جو تقدیر تھی اس کو بھی رب سے اجازت چاہیے اور اس کو بدل دیا. تو یہ جو بزرگوں کا تصرف ہے، آپ کے گھر کا تصرف ہے، آپ کی خانقاہ کا تصرف ہے، حضرت اس پر کچھ کلام آپ ارشاد فرمائیں. یہ اتنی آسان بات ہے علامہ صاحب کہ دیکھیں بارش برستی ہے نا، تو اس بارش کے برسنے سے جو پانی بہتا ہے وہ کھیتوں کو، کھلیانوں کو، وادیوں کو، چوٹیوں کو، نالوں کو، ندیوں کو، جھیلوں کو، دریاؤں کو، نہروں کو، زمینوں کو سیراب کرتا چلا جاتا ہے تا وقت کہ جی وہ پانی پھر کسی بڑے پانی سے مل نہیں جاتا جو سمندر ہوتے ہیں. یہ جو تھرو ہو جانا ہے نا، یہ بڑی بات ہوتی ہے. دل دریا اللہ سمندر اللہ، واہ واہ کون واہ، دلا سبحان اللہ، ہوں بچے بیڑے واہ واہ. بچے جھیڑ بچے ہی ونج مہانے ہوں 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگن تانے ہوں دل دا جو محرم ہوئے یا حضرت باہو تو یہ سوئیو رب پچھانے. غالباً ہمارا پیر صاحب کی وجہ سے رابطہ منقطع ہوا ہے ناظرین، تو انشاءاللہ ہم ٹرائی کر رہے ہیں دوبارہ رابطہ قائم کرنے کی. تو جو ہی رابطہ قائم ہوتا ہے تو بڑی عام بات تھی. اور پھر یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم جہاں بھی ہوں، یو کے میں، یورپ میں یا پاکستان میں، یہاں جہاں پر بھی، تو ایک خاص طرح کی کیفیات میں ہماری. جی قبلہ پیر صاحب آپ گفتگو جاری فرمائیں. جی میں یس کر رہا ہوں کہ دینے والا تو دے جا رہا ہے. بارش تو برس رہی ہے، کہیں کیچڑ بن رہا ہے، کہیں سیلاب بن رہا ہے، کہیں سیرابی ہو رہی ہے. اللہ کی بارگاہ سے دینے کا سلسلہ رکتا ہی نہیں ہے، جاری رہتا ہے. اب لینے والا کس نوعیت میں ہے، اور بعض اوقات ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لینے والے کو پتہ ہی نہیں ہوتا، دینے والا دیے جا رہا ہوتا ہے اور اتنا دیے جا رہا ہوتا ہے کہ ٹھاٹھے مار تو سمندر ہے فیضان کا جو جاری ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں سلطان العارفین سلطان باہو کے ہاں یہ بڑی خاص بات ہے. یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آپ نے کتنے وظائف کیے ہیں، کتنی شب بیداریاں کی ہیں. بس ایک موج میں جب اللہ والے آ جاتے ہیں تو نظر ڈال دیتے ہیں تو پھر کوئی حد نہیں رہتی، روحانیت کی کوئی حد نہیں رہتی، اور خانقاہ کے فیضان کی کوئی حد نہیں رہتی، اور اللہ کے کرم کی کوئی حد نہیں رہتی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی منشا جب ہوتی ہے نا تو ایسے لوگوں سے ملا دیتا ہے جنہیں خود وہ اللہ والا کہتا ہے. تو جنہیں اللہ خود اللہ والا کہتا ہے، الا ان اولیاء اللہ، اور ساتھ ان کی ضمانت بھی دے دیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ساتھ یہ شرف بھی دے دیں الذین آمنوا وکانوا یتقون. یہ وہ ساری کیفیات ہیں جو عطا ہو جاتی ہیں. بس صرف بندہ مومن کو اپنے ایمان کا ایک معیار تو بنانا چاہیے نا جناب، اپنے عقیدے کی ایک بنیاد تو رکھنی چاہیے، اپنے پیار کی ایک ابتدا تو کرنی چاہیے، اور اپنے آپ کو اس ذات سے
علیحدہ نہ کرنے کا ایک اظہار تو کرنا چاہیے، اور اس ذات سے جڑے رہنے پر، اللہ کے پیار پر شکر گزار تو ہونا چاہیے نا۔ تو یہی وہ ساری کیفیات ہیں جن کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ فرمایا میرے پیار کرنے والوں، تمہیں کیا خبر کہ تم تو کبھی کبھی میرا نام لیتے ہو، لیکن میرے پیار کی انتہا یہ ہے کہ ہر لمحہ تمہیں میرے قرب کی اور میری محبت کی صدائیں نظر آتی ہیں، سنائی دیتی ہیں۔ تو آج پوری دنیا کو یہ پیغام دینا ضروری ہے۔ ایک نوجوان مجھے ملتا ہے اور وہ زاروں قطار رو رہا ہوتا ہے، اور مجھے کہتا ہے کہ میں مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا ہوں، لیکن مجھے اس بات کا پتہ نہیں چل رہا کہ اسلام ہے کیا، مسلمان ہوتا کیا ہے، اور مسلمان ہونے کا معیار کیا ہے۔ کم از کم اللہ کی ذات پر تو یقین ہونا چاہیے، لیکن میں ایسے جی ماحول میں، ایسی ایجوکیشن میں، ایسے نظریے میں انوالو رہا ہوں کہ مجھے اللہ کی پہچان ہی بھول گئی ہے۔ تو میں نے پھر عرض کیا کہ بھائی، آپ اگر تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی ذات تک نہیں بھی پہنچ سکے، اتنا ہی سمجھ لو کوئی ہے جو دن کو رات بنا رہا ہے، رات کو دن بنا رہا ہے، صبح کو شام بنا رہا ہے، جی روشنیاں عطا کر رہا ہے، جہتیں بنا رہا ہے، سمتیں بنا رہا ہے۔ اگر آپ پورے سال کا دورانیہ دیکھیں، سورج کے چڑھنے کا، چاند کے چڑھنے کا، تو ایک ایسی لمبی رات بھی آپ کو دیکھنی پڑ جاتی ہے، بڑی لمبی ہوتی ہے، اور ایک ایسی رات بھی آپ کو مل جاتی ہے جو بہت ہی چھوٹی ہوتی ہے۔ تو جی یہ جو موسموں کی تبدیلی ہے، یہ جو جہتوں کا سفر ہے، یہ جو سمتوں کا تعین ہے، اگر اس کی پہچان اللہ کے عنوان سے نہ بھی ہو تو یہ تو پھر ماننا پڑے گا نا، کوئی تو ہے نا جو یہ سب کچھ کر جی رہا ہے۔ اگر وہ کوئی ہے اور اس کا کوئی نام نہیں ہے، تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں پھر یہ کیوں نہیں مانتے تم کہ وہ اللہ ہی ہے جس کی قدرتوں کا یہ سب کچھ شاہکار ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں آج میں اپنی امت کے نوجوانوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ کی وساطت سے، تخبیر ٹی وی کی وساطت سے، اسلام کے اولو العزم نظریے کی وساطت سے، عقائد اسلام کے پرجوش اظہار کے حوالے سے، اور فرقہ واریت میں پھنسی ہوئی امت کو فرقہ واریت سے نکال کر عشق مصطفیٰ کی شاہراہ پر لانے کے اس عمل میں آپ آئیں، آگے بڑھیں۔ ہم بیٹھتے ہیں، سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، واہ کوشش کرتے ہیں، واہ جدوجہد کو ایک منظم شکل دیتے ہیں، اس پروفیشنلزم کو بھی اس کا حصہ بناتے ہیں، اور جو 1400 سال پہلے قافلہ عشق و مستی حجت الوداع کے موقع پر پہنچا تھا میدان عرفان میں، عرفات شریف میں، اور وہ جو خطبہ دل ربا اور دل کشا جو کملی والے نے عطا کیا تھا، اور جو پوری دنیا کو چارٹر آف ورکنگ دیا تھا، پوری دنیا کو ملانے کا جو عظیم ماڈل دیا تھا، کیا آج وقت نہیں آ گیا کہ ہم فرقہ بننے کی بجائے ایک گیا گزرا دور بننے کی بجائے ایک بدبودار گندگی کی ڈھیر کی بجائے ایک خوشبودار، معطر، پر فضا، پر کیف، پر نور، پر لطف دین بن کر لوگوں کے سامنے آئے؟ آج مجھے کہنے دیجئے، نبی کی عاشق کو آؤ، لوگ تو فرقہ واریت میں مبتلا ہیں، لوگ تو اپنی ذات میں گم ہیں، لیکن آئیں ہم نبی کی ذات میں گم ہوتے ہیں تاکہ نبی اللہ ہمیں اللہ کی اکبر ذات میں گم کر دے۔ ہم چند اللہ لوگ بھی اگر
مل بیٹھیں اور سوچیں کہ ہم نے مسجد کو بحال کیسے کرنا ہے، ہم نے اللہ قرآن کی تفہیم کیسے حاصل کرنی ہے، اللہ ہم نے واقعی آنے صحیح، والی سبحان نسل اللہ کو سبحان کیسے جوڑنا ہے اسلام کے حسن سے، اللہ ہم نے اللہ اس بکھری ہوئی قوم کو کیسے امت بنانا ہے، اور واہ، کیسے ہم نے یہ بری دوستیاں چھوڑ کر وہ حقیقی یارانہ اختیار کرنا ہے کہ فد خلی فی عبادی ود خلی جنتی، بس اللہ میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ اور میری جنت میں شامل ہو جاؤ۔ دیکھیں آج امت کو ہم نے بحال کرنا ہے، اور الحمدللہ آپ جانتے ہیں مسجد حسین اسی جی شاہکار کا شاہکار ہے۔ ہر مسجد ایک خاص روڈ میپ پر کام کرتی ہے، لیکن ہم نے تو مسجد حسین کا روڈ میپ ہی گنبد خضرا کی ہریالیوں سے جوڑ دیا۔ ویسے شاہ صاحب بڑی کمال کی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جی بس جی منہ سے جو نبی کے نکل جاتی ہے نا بات، وہی دین بن جاتی ہے۔ ذرا سوچئے، جی جی اگر کملی والے آقا فرما دیتے کہ میری ساری مسجد ہی جنت نما ہے تو اس میں جی کوئی شک تو نہیں ہونا چاہیے تھا، بے شک لیکن بے شک، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا اس کا آپ ذرا غور فرمائیے گا۔ فرمایا یہ میرا گھر ہے، یہ جنت ہے، یہ میرا ممبر ہے، یہ جنت ہے، اس کے درمیان جو کچھ ہے وہ بھی جنت ہے۔ ساری مسجد کو جنت قرار نہیں دیا، جی اپنے گھر کو، گھر کی آخری دیوار سے لے کر اس آخری دیوار تک پورے گھر کو جی جنت قرار دیا۔ فرمایا جب میرا گھر جنت ہے تو میرے گھر والے بھی تو جنت ہی ہیں نا۔ اللہ اور پھر فرمایا جو میرے قدموں میں بیٹھنے والے ہیں، جو میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان بیٹھنے والے ہیں، ماں بہینہ بیتی وہ ممبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ اب جب ریاض الجنہ میں نوافل پڑھنے ہوتے ہیں تو کوئی دیوبندی نہیں بنتا، کوئی بریلوی نہیں بنتا، کوئی اہل تشیع نہیں بنتا، کوئی سلفی نہیں بنتا، کوئی اہل حدیث نہیں بنتا، کوئی فلاں مسلمان نہیں بنتا، کوئی فلاں مسلمان نہیں بنتا۔ ارے جنت تو نبی نے دی ہے، اس جنت میں داخل ہونے کی اگر اتنی تمنا ہے تو جس نبی کے قدموں سے لپٹ جانے کے بعد نہ اس جنت میں داخلہ بند ہوگا نہ اس جنت میں داخلہ بند ہوگا، تو پھر یہ ہم کیوں اشرار کرتے ہیں کہ ہم اور ہیں تم اور ہو؟ ارے ہم وہی ہیں جو اللہ نے نبی کے نوکر کو بنایا ہے، ہم وہی ہیں جن کو اللہ نے اپنے نبی کے دین کے لیے چنا ہے، ہم وہی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام لینا چاہتا ہے۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ تم میرے سچے عاشق ہو، اور تمہاری خصوصیت یہ ہے کہ تم نے سر کی آنکھوں کے ساتھ حالت ایمان میں میرا دیدار کیا ہے، لیکن میرے صحابہ وہ بھی تو کچھ لوگ ہیں نا جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے لیکن مجھے دیکھنے کی تمنا میں سر کٹانے کو تیار ہیں، گھر لوٹانے کو تیار ہیں۔ اللہ آج جب میں سر کٹانے کی بات کرتا ہوں یا گھر لوٹانے کی بات کرتا ہوں تو پھر میرے پیش نظر ایک خاص بات ہے، اور وہ خاص بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام والا نبینا کی قربانی اور ذبح عظیم کو جب شان ابراہیم خلیل اللہ میں جلوہ گر کیا اور انہوں نے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی، تو اللہ پاک نے چھری کے چلنے اور چھری کے آپ کی گردن کے پہنچنے کے درمیانی وقفے میں جبریل کو دمبا دے کر فرمایا جنت سے لے کر وہاں پہنچو، چھری بعد میں پہنچے، دمبا پہلے پہنچے۔ تو ہمارے اللہ نے ہماری محبتوں کو یہ معیار دے دیا ہے کہ ہم تو سر کٹانے کو تیار رہتے ہیں، گھر لوٹانے کو تیار رہتے ہیں، مگر اللہ ہم سے اتنی بڑی قربانی نہیں چاہتا۔ اللہ یہی چاہتا ہے کہ تم میرے ایسے عاشق بن جاؤ، میرے نبی کے ایسے عاشق بن جاؤ کہ آج بھی تمہیں زلف مصطفیٰ کی خوشبو آنا شروع ہو جائے۔
آج بھی تو چہرے مصطفیٰ کا نور ملنا شروع ہو جائے۔ تو میں آج کی اس مختصی محفل میں جو اس وقت روحانی دنیا کا پروگرام چل رہا ہے، اللہ کی فضل سے اس کی وساطت سے اپنے اہل خرد کو اور اہل عقل کو اور اہل علم کو اور اہل محبت کو اور اہل وفا کو اور اہل دعا کو اور دوا کو یہ دعوت دوں، اگر آؤ یار مل بیٹھتے ہیں، سوچتے ہیں، کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ امت بحال ہو جائے اور ایک دفعہ پھر پوری دنیا میں خلافت اسلامیہ کا نور بکھر جائے، اور ہم جیسے ادنا سے نوکر اس امام کے منتظر ہیں جو امام مہدی علیہ السلام، جنہوں نے قرب قیامت میں پوری کائنات کو اسلام کے نور میں بہرور کر دینا ہے، اسلام کے پیغام میں امن کا سفیر بنا دینا ہے۔ تو بھائی میں بھی، آپ بھی، ہماری آنے والی ناظرین تیرا پیر صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے، ذرا کنٹرول روم سے گزارش ہے کتنا ٹائم باقی ہے تو کہ پیر صاحب سے پھر اس کے مطابق ہی جی تو انشاءاللہ پیر صاحب سے اگر دوبارہ رابطہ قائم ہوتا ہے، چونکہ دعا بھی ہونی ہے، کیونکہ بڑی فکر انگیز گفتگو پیر صاحب کی، اور امت کا صحیح جو مفہوم ہے آج کی پیر صاحب کی گفتگو میں ہمیں سننے کو موقع مل رہا ہے، اور پیر صاحب ہمیں وہ جو انتشار اور افطراک میں بٹے ہوئے لوگ ہیں ان کو جوڑنے کی بات، جی ماشاءاللہ دوبارہ پیر صاحب کی زیارت، جی آپ کیوں پیر صاحب کچھ ارشاد فرما رہے تھے؟ ہاں جی، میں یہ عرض کر رہا تھا وقت آ گیا ہے، امام مہدی کی تشریف آوری قرب قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور امام مہدی علیہ السلام کے وقار کو جب خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہرائے گا اور تمام طاغوتی اور تمام دجالی قوتیں اپنی آپ دم توڑ جائیں گی، تو کیا میرے اور آپ کے لیے اپنے بچوں کو، آنے والی نسل کو دامن مصطفیٰ سے وابستہ کرنا اور ایک ایسا گروہ اور ایک ایسی جماعت تیار کرنا جس کا نام سن کر لوگوں کے دلوں میں فرقہ واریت کی بدبو نہ پھیلے، بلکہ عشق مصطفیٰ کا شعور آئے، خوف خدا کا نور آئے، اور امت واحدہ کا تصور آئے، اور امت مرحومہ کی زندگی کا سوال آئے، ایک دفعہ پھر خلافت اسلامیہ بحال ہو جائے، ایک دفعہ پھر اسلامی قیادت بحال ہو جائے، ایک دفعہ پھر مسلح امامت پر کھڑے ہونے والا ہی وہ شخص ہو جو خلافت کا اہل ہو، جو خلیفہ اسلام ہو، جو امام مسجد ہو، جو خطیب منبر ہو، جو سفیر عشق رسول ہو، اور جو تقدیر یزداں ہو، منہ سے نکلے اور دل بدل جائے، نگاہ پڑے اور سوچ بدل جائے، اور ہاتھ سر پہ آئے تو دل بدل جائے۔ بڑی فکر انگیز گفتگو پیر صاحب کی، اور امت کی یکجہتی کا پیغام، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ باتیں ہیں جو 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 نسلوں کو بدلتی ہیں، اور یہ وہ باتیں ہیں، اب دیکھیں نا آپ کو عام طور پر خانقاہی زندگی میں اور روحانی زندگی میں اس طرح کی باتیں نہیں ملیں گی جن کے اندر تحرک بھی ہے، جن کے اندر جوڑنے کی بات بھی ہے، جن کے اندر امت کے لیے اور دین کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کی بات بھی ہے۔ تو پھر صاحب چونکہ دعا کے لمحات قریب ہیں، صرف ایک چھوٹی سی بات اگر اس حوالے سے آپ 1-2 منٹ میں ارشاد فرما پھر صاحب، آپ کے پاس چونکہ آپ ایک عالم اسلام کی بڑی خانقاہ کی نمائندگی فرماتے ہیں اور اس کے روحانی وارث ہے، تو آپ کا طالب یا ابھی آپ کی گفتگو سن کر ایک شخص جو ہے جس کا دل ٹوٹا ہوا ہے، جس کا من بے آباد ہے، جس کی آنکھیں بیدار ہیں اور پریشان ہے، وہ آپ کے پاس کس یقین کے ساتھ آئے، کس امید کے چراغ کے ساتھ آپ کے پاس آئے؟ چونکہ عام طور پر یہ سوچا جاتا ہے کہ
فقیر کی خانقاہ میں جائیں گے تو شاید اس کے جو دنیا کے معاملات ہیں ان کے سدھارنے کی وہاں پر بات ہے. تو آپ چونکہ بڑی بڑی خانقاہ کے وارث ہیں تو آپ کے پاس کیا لے کر آئے آپ کا طالب؟ جو آئے نبی کا بن کے آئے، اور جو اتنا اگر نہیں بھی بن کے آئے گا تو خود نبی بنا دے گا. ہم واہ تو واہ سب واہ، سبحان اللہ. دامن پھیلا کے بیٹھے ہوئے ہیں نا. میں تو یہ میری دعوت ہے کہ آئے. بات خانقاہ کی تو ہو ہی نہیں رہی ہے، بات تو مصطفیٰ کی ہو رہی ہے. واہ خانقاہ واہ، تو سبحان بنتی اللہ. نبی کی نگاہ سے ہے نا یہ، واہ اور واہ، نبی کی سبحان نوکری اللہ. سے. سبحان اللہ. اس لیے میں سمجھتا ہوں واہ کہ اگر کسی کو کوئی وصف کہیں نظر نہ بھی آئے تو یار جو نبی انگلیوں سے چشمے جاری کر دے، جس نبی کے حضور آنکھ کا سوال کرنے والے صحابی رسول کو فرمایا جائے کہ آنکھ چاہیے یہ جنت چاہیے، اور جس نبی کے ایک اشارے پر چاند سینہ چاک کر لے، جس نبی کے ایک اشارے پر سورج راستہ ہی پلٹ لے، بدل لے، تو ہمارا تو یہ عقیدہ ہے نا کہ اللہ نے جب عالمین کی ربوبیت کے دائرے کو نبی کی رحمت کے سہارے دے ہی دیا ہے تو پھر آپ یقین واہ. رکھیں اللہ سے مانگنے کا مطلب یہی ہے کہ رسول سے مانگو. اللہ تک آنے کا مفہوم یہی ہے کہ رسول تک آؤ. اور پھر ایک وقت آئے گا کہ تم نہیں بھی چل سکو گے تو نبی کی رحمت تمہیں چلانے والی بن جائے گی. واہ واہ، سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان. یہ جی چاہتا ہے کہ جو آخری باتیں تھیں ان کو تسلسل ملتا اور بہت کچھ ہمیں آج آپ سے حاصل کرنے کا موقع ملتا. تو انشاءاللہ آنے والی جو نشست ہوگی ناظرین، کل انشاءاللہ کہ پیر صاحب کی دعا سے پہلے یہ عرض کروں، ایک تو ہر روز انشاءاللہ 6 بجے برطانیہ کا وقت اور 7 بجے یورپ اور 10 بجے پاکستان میں، تو انشاءاللہ روزانہ یہی باتیں، ایسی باتیں، ایسی جوڑنے کی باتیں، ایسی دلوں کو سکون عطا کرنے کی باتیں پیر صاحب سے میں سننے کو ملیں گی. کہ بلا حضور آپ دعا فرما دیں سب کے لیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک. یا پروردگار، آج کی اس دعا میں 5 کروڑ درود پاک شامل کرتے ہیں بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء، صحابہ، اہل بیت، اولیاء خامنین، مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات، حضور غوث پاک، سخی سلطان باہو، داتا گنج بخش، علی حجویری، قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، اور جملہ ناظرین، حاضرین، سامعین، آپ کے وہ آباء و اجداد جو دنیا سے رخصت ہو چکے، اللہ ان کی قبروں کو کروڑوں درود کے نور سے مالا مال فرما دے. پاکستان کی خیر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما. یا اللہ ناظرین کے تمام جائز نیک معاملات میں ان کی مدد فرما. اور یہ جو ہم نے آغاز کیا ہے، یہ جو سفر عشق مصطفیٰ کیا ہے اور امت کو بحال کرنے کا جو پلان ہے، یا اللہ اس میں ہمیں کامیاب فرما. اور پروفیشنل اور اہل محبت و عقیدت، اہل عشق و مستی، اللہ ان کو ہمارا ساتھ عطا فرما. ہم اور وہ مل کر دین مصطفیٰ کو دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچانے میں مسلسل جہد جاری رکھ سکیں. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.